صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، بھوک ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ میں نے 9 سال رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت کی ہے، 9 سال خدمت میں رہا۔ مختلف روایتیں بعض میں سال مختلف بھی ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پوچھا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، مجھ پر آپ نے کبھی نکتہ چینی نہیں کی، اور واللہ نہ کبھی آپ نے مجھے اف کہا ہے۔ اگر آپ میں عاجزی، انکساری، تواضع اور نرمی کا جذبہ ہے تو آپ کبھی کسی سے جو الجھیں گے نہیں، کسی سے بحث نہیں کریں گے، کھائی نہ کھائی کا جھگڑا نہیں کریں گے، بلکہ اس چیز کو نوٹ کریں گے کہ یار کوئی یہ میری بحث کی اور میری یہ ساری عادتیں یہ کہیں میرے تکبر کا سبب تو نہیں ہے، یہ مجھے تکبر میں مبتلا تو نہیں کر رہی ہیں کہ میں اگلے کو حقیر جانتا ہوں گا، بھئی یہ 2 ٹکے کا آدمی، یہ کل کا بچہ میرے سے بحث کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں اس کو آپ کیا نام دیں گے، اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ خود کو دوسرے سے بہتر جاننا، سامنے والے کو گھٹیا جاننا۔ اب یہ سامنے والے کو گھٹیا جاننے کی جو عادت ہے کہ یہ کل کا بچہ یہ کیا بحث کرے گا، اس کو کتنا آتا ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی بہت باتیں خود تکبر کے بارے میں عرض کرتا چلوں تاکہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ دیکھیں حدیث پاک میں ہے جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر اس کے ایک آدمی کو سمجھاؤ نا یار کیوں خالی خالی بحث کرتے ہو، میں کسی کے باپ سے ڈرتا تھوڑی ہوں، میں کسی کا مال تھوڑی کو کھاتا ہوں، نہیں بھائی ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ بھائی آپ کسی سے ڈرے کہ نہیں ڈرے، خدا سے ڈرے۔ بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کا دل دکھانا، اس کو 4 آدمی کے بیچ میں ذلیل کرنا، کھائی نہ کھائی اس کی باتوں میں اعتراض وارد کرنا، کھائی نہ کھائی اس کی گفتگو میں تنقید کرتے رہنا، کبھی اس کے کپڑوں پہ تنقید، انداز پہ تنقید، کبھی اس کی آئیڈیالوجی کے اندر کوئی تنقید کرتا ہے۔ اس طرح کے مزاج کے لوگ کبھی ہر دل عزیز نہیں بن سکتے۔ میں سمجھا کہ آپ کو ہر دل عزیز بننے کا ایک فارمولہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو واقعی ہر دل عزیز بننا ہے تو لوگوں کے ساتھ اچھے میلاب سے پیش آئیے، خندہ پیشانی سے ملیے، بیٹھیے ان کی بات سنیے اور بے جا تنقید سے بچیے۔ خاندان کے اندر بھی بیٹھتے ہیں، فیملی کا پورا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ والد صاحب اگر اس مزاج کے ہیں، بالفضل اللہ نہ کرے، معذرت کے ساتھ میری بات کو برا مت مانیے گا، اگر آپ کا یہ مزاج ہے تو آپ کے بچے آپ کے اتنے قریب نہیں آئیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ بچوں کی جو غلطیاں دیکھو تو ہر غلطی پر ٹوکنے کے بجائے صرف نظر کیا کرو، تھوڑی جمع کریں، جمع کرنے کے بعد پھر لے کر بیٹھیں گے، بیٹا دیکھو تم نے یہ غلطیاں کی تھی۔ آپ ہر بات پر روک ٹوک، ہر بات پر تنقید، ہر بات پر بحث کرتے رہیں گے، گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بھائی انسان ہے، کچھ نہ کوئی مسٹیکس کرتا رہتا ہے۔ گھر میں اگر بچوں کی امی ہے تو کچھ نہ کچھ اس سے مسٹیکس ہوتی رہیں گی۔ آپ سے بھی تو روز کی کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ گھر کا آپ سربراہ ہیں لہذا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو میں بولوں گا وہ صحیح ہوگا، اور یہ دیکھو یہ سر جھکا کر سن ہی رہے ہیں۔ یہ سر جھکا کر سنتے ضرور ہیں لیکن ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہوگی۔ دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ تو محبت سے بات کرنا سیکھیے۔ بعد میں پھر ریئلائز کرتا ہے آدمی کہ یار میں نے خالی اس کو ڈانٹ دیا، خالی اس کو جھاڑ دیا، خالی اس کو ٹوک دیا۔ پھر کبھی کو بات ہوتی ہے کہ تم کو میری محبتیں بھول جاتے ہو، میرا ایک بار کا بولنا تمہیں یاد رہ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ایک فطری چیز ہے۔ امیر علیہ سنت نے ایک مثال پیش کی۔ مثال یہ پیش کی کہ ایک شخص ہے آپ کے قریب بیٹھا ہے، بھوکا ہے، خوشبو چھوڑتی ہوئی بریانی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے اور آپ اس کو بریانی کے نوالے اٹھا کر کھلا رہے ہیں۔ یہ بھی تمہارے لیے، یہ بھی تمہارے لیے۔ یہ بریانی کے سائیڈ میں کھیر رکھی ہوئی ہے، یہ کھیر بھی تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے۔ اب آپ نے اس کو 99 نوالے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ جب وہ نوالے کھا چکا، پیٹ بھرا، اس کو گرم لذیذ بریانی آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بڑی محبت کے ساتھ آپ نے اس کو کھلائی، پھر یہ پلیٹ اٹھائی اس کے منہ پر مار دی، لے بھائی یہ جب تیرے لیے۔ اب بتائیے کہ یہ 99 نوالے کھلانے یاد رہے گا، یہ پلیٹ منہ پر مارنا یاد رہے گا؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ پلیٹ کیسے بھولے گا کہ یار یہ کیا کر رہی ہے، اس سے میرے کو نہیں کھلاتا۔ یہ بات صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان ایسی بحث کر جاتا ہے، ایسی تنقید کر جاتا ہے، ایسے جھگڑے کر جاتا ہے، ایسی زبان سے تیر اندازی
کر جاتا ہے کہ وہ لوگ بھولتے نہیں ہیں. بس اپنے اندر عاجزی پیدا کیجئے, انکساری پیدا کیجئے, اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے. انشاءاللہ یہ جھگڑوں کا حل عرض کر رہا ہوں, جھگڑے کا حل یہاں لکھا بھی ہوا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنی برتری, اپنے تکبر کے احساس کو کچلا جائے اور تواضع پیدا کی جائے اور خود پسندی ختم کی جائے. یہ امام غزالی نے اس جھگڑے سے بچنے کا حل عطا فرمایا ہے کہ اپنے اندر ہم عاجزی پیدا کریں. میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. اور جب تک کہ واقعی کو مصلحت شرعی نہ آ جائے. اب والد ہیں, بیٹے کو سمجھانے کے ایک اپنا انداز ہے. آپ 4 آدمی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سننے کی, اول تو سننے کی عادت پیدا کیجئے, حوصلہ پیدا کیجئے. اور دوسری پہلی بات اس سے پہلے یہ کہ جن بحثوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب آپ بیٹھے ہوئے ملکی معاملات پر بحث کر رہے ہیں. یہ ہمارے جو آج کل کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں زیادہ تر اسی طرح کے موضوعات بھی چل رہے ہوتے ہیں. ہم بحث کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی مطلب کہ ایسا ناخوشگوار واقعہ ساری کسی دنیا کے کسی گوشے میں پیش آ جاتا ہے, کوئی مسلمانوں پر ظلم و ستم کی بات آ جاتی ہے, کوئی اس طرح کے ایسے واقعات آ جاتے ہیں, انسان ایک افسوس کا اظہار کرتا ہے, اپنی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ اس کا اظہار کرنے کی وہ ایک کوشش کرتا ہے. نو ڈاؤٹ یہ ایک مطلب کہ اچھی نیت ہوگی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے بندہ ہمدردی کرے گا تو اللہ نے چاہا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. مگر ہمارے موضوع بحث جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتے. ہم مطلب ایک پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے مطلب کہ سوشل ایشوز ہوتے ہیں, پھر اس میں بے جا تنقیدیں ہوتی ہیں, تو اب اس پر تنقید, اس پر تنقید, وہاں سے وہ اپنی آئیڈیولوجی آتا ہے, وہ نہیں اب ایسا نہیں ہے, اس وجہ سے ہوا تھا, ارے نہیں بھائی اس وجہ سے ہوا تھا, مہنگائی اس لیے آتی ہے, ارے وہ بولتا ہے مہنگائی اس لیے آتی ہے, تجھے کیا پتہ ہے مہنگائی کس لیے آتی ہے, تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے یار, پتہ کیا میں کیسوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, تو پتہ ہے میں ادھر جا بیٹھتا ہوں, میں ادھر بھی بیٹھتا ہوں, میرا وہ بھی جاننے والا ہے, مجھے اس نے بتایا تھا. اچھا تو وہ بولتا ہے کہ تجھے اس نے بتایا تھا, میرے کو فلاں نے بتایا تھا, بول وہ تجھ سے بڑا ہے. ایسی بحثیں ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ بتائیے آپ. مقصد اپنی برتری جتانا. اچھا آپ نے مہنگائی پہ بحث کر لی, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بحث کر لی, کیا فائدہ ہوا؟ آٹا سستا ہو گیا, فروٹ سستا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی فروٹفل گفتگو کریں نا, فروٹفل ڈسکشنز کریں. ایک حاصل کلام کیا سوائے یہ کہ میں اپنی بات کو منوانے میں کامیاب ہو جاؤں, حاصل کلام کیا؟ وہی نیچے جائیں گے, وہی فروٹ مہنگا ہے نیچے جائیں گے, وہی دال مہنگی ہے نیچے جائیں گے, وہی مطلب کہ کھانے پینے کو دیگر اشیاء وہی مہنگی کی مہنگی ہیں. ہماری معاشرت ایک ہماری زندگی ہے, سوشل لائف ہے ہمارے, لوگوں میں رہنا ہے. تو جب لوگوں میں رہنا ہے تو جب بھی لوگوں میں بیٹھیں اٹھیں اس بات کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ جب میں وہاں سے کھڑا ہوں تو میرے دامن میں کچھ نیکیاں ہونی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.